بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 2 اور سبق نمبر 3۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 3 کی مشق سے ہے، یعنی جو سبق نمبر 3 آپ نے پڑھا ہے اس کی مشق آج ہم کریں گے، اور وہ مشق آپ نے کتاب کے اوپر کرنی ہے، اور یہ ایک طرح سے آپ کا جائزہ ہے۔ یہ صفحہ میں نے خود سے نہیں لکھا اس وجہ سے کیونکہ آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا جائزہ ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ 3 سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ اس چھوٹے سے ٹیسٹ کو مکمل کر سکیں، یعنی آپ کو عربی الفاظ کس حد تک سمجھ آئے ہیں۔ اس کے بارے میں آج آپ کا چھوٹا سا ایک جائزہ ہے، اس کو آپ حل کیجئے اور اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو آپ دکھائیے کہ کیا آپ نے یہ جائزہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں۔ جی تو بچوں، آئیے سب سے پہلا آپ کا سوال کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے زبانی سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ وہ کیسے ہیں کہ درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں۔ تو یہ آپ نے الجسم کا مطلب بتانا ہے، الانسان، النہر، البحر، الاذان، الکفر، الخبر، القتل، الاحسان۔ ان الفاظ کا مطلب آپ نے پہلے یاد کرنا ہے اور پھر اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنائیے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں کہ ان عربی الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے کہ درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ اوپر آپ نے عربی کی اردو بتائی، لیکن یہاں پر آپ نے اردو کے الفاظ کو عربی میں تبدیل کرنا ہے۔ تو جیسے کہ پہلا لفظ ہے انسان، نہر، ایمان، کفر، وصیت، سورج، جسم، خلیفہ، اذان اور جمعہ۔ تو یہ تو بچوں اردو کے الفاظ ہیں، تو ان کو آپ نے عربی کے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، اس طرح آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ ان کو اچھے سے یاد ہو جانے کے بعد اب آپ تیسرے سوال کی طرف آئیے۔ تو تیسرا سوال کیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یعنی جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں 5 الفاظ ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی 2 اسباق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے ان الفاظ کے بارے میں اپنی معلم القرآن کی کاپی کے اوپر لکھنا ہے، یعنی آپ کیا جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے اوپر یہ کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ القبلہ۔ تو قبلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں اس کا مطلب لائیے کہ قبلہ ہوتا کیا ہے، کیا مطلب کیا ہے اس کا۔ تو ہمارے ذہن میں آتا ہے قبلہ یعنی خانہ کعبہ۔ تو اس کے بارے میں آپ کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ یعنی ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے جملے ہیں قبلہ کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے بارے میں بھی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو اسی کے ساتھ الاذان لفظ ہے، تو اذان کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے عربی الفاظ کو پہلے پڑھیے، پھر اس کا مطلب اپنے ذہن میں لائیے، اور پھر اس کے بارے میں چند جملے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ اسی طرح الجمعۃ کا مطلب لائیے پہلے اپنے ذہن میں۔ الوصیۃ، وصیت کیا چیز ہے، یعنی اب آپ نے اس لفظ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ وصیت کا مطلب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وصیت کیا چیز ہے۔ اب آپ نے اس لفظ کے بارے میں خود سے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ وصیت چیز کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے سب سے پہلے اس وصیت لفظ کا مطلب جاننا ہے، پھر اس کے بارے میں 2 سے 3 جملے آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ اور اسی طرح لفظ الاحسان یعنی احسان کیا چیز ہے، احسان کا مطلب کیا ہے، پھر اس کے بارے میں صرف 2 سے 3 جملے آپ نے اپنی کاپی کے اوپر تمام الفاظ کا مطلب پہلے مطلب لکھنا ہے، پھر اس کے سامنے اس کے بارے میں 2 سے 3 جملے لکھنے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد اب آپ نے یہ تحریری جائزہ آپ کا کتاب کے اوپر ہی ہے، جیسے کہ درج ذیل سوالات کے تحریری جوابات دیجیے۔ تو اب آپ نے سوال نمبر 4 دیکھنا ہے کہ نیچے دیے گئے الفاظ نامکمل ہیں، انہیں مکمل کریں۔ تو اب آپ نے اگر پچھلے صفحے کو اچھے سے یاد کیا ہوگا، عربی الفاظ کو پڑھا ہوگا، تو اب آپ کو یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ الاحساء کے آگے کون سا لفظ لگے گا تو یہ مکمل ہو جائے گا، الانسان کے آگے کون سا لفظ لگے گا۔ تو اسی طرح آپ نے تمام ایک حرف جو ہے وہ ان تمام کے آگے لگنے سے یہ الفاظ مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے یہ سوال نمبر 4 مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 دیکھیے، نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات یعنی زیر، زبر پیش، جزم لگائیں۔ تو پچھلے سبق میں میں نے آپ کو ایک الگ سے پیج دیا تھا، اور اس کے اوپر آپ کو میں نے الگ الگ عربی الفاظ کے اوپر
ان الفاظ کے اوپر زبر زیر پیش لگا کر دی تھیں، لیکن اب آپ نے تیسرے سبق میں اب خود سے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود سے کتنا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے ایک چھوٹی سی کوشش کرنی ہے، بہت آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں، اسی لیے میں نے یہاں پر نہیں لکھا تاکہ آپ خود سے کوشش کریں۔ جیسے میں آپ کو یہ الفاظ پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ جیسے القبلہ، تو یہاں پر کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ قبلہ کا کہ کاف کے نیچے کیا، کاف کے اوپر کون سی آواز آ رہی ہے، یعنی قبلہ، تو ہمیں آواز آ رہی ہے کہ یہاں پر زیر کی ہے، جیسے قبلہ تھا، تو یہاں پر کیا کس چیز کی آواز آ رہی ہے، العربی، تو یہاں پر عین کے نیچے اب زیر تو نہیں لگائیں گے کیونکہ عربی یعنی عین کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ تو اسی طرح النہر، البحر، الجمعۃ، الایمان، الخلیفہ، التوفیق، النکاح، الجسم، تو یہاں پر یہ الفاظ میں نے بولنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کو صرف سنیں، ان کو سنیں اور ان میں سے وہ تلاش کریں کہ کہاں پر زبر آتی ہے، کہاں زیر آتی ہے، کہاں جزم آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ نہ لکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سنیں اور ان کو لکھنے کی کوشش کریں۔ آگے نیچے دیکھیں سوال نمبر 6، درج ذیل حروف سے ایک لفظ بنائیں۔ بہت آسان ہے، آپ لوگ جوڑ توڑ کر چکے ہیں، اسی لیے یہاں پر جیسے سین، رے، یہ، عین، تو یہاں پر اس کا عربی میں کیا لفظ بنے گا، یعنی سریع، اور اسی طرح جیم، سین، میم، تو یہ کیا لفظ بنے گا، بہت آسان ہے، آپ ان کو کوشش کیجئے، آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور آپ ان کو مکمل کیجئے۔ اور اسی طرح جب نیچے دیکھیے درج ذیل قرآنی قطعے میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں ہائی لائٹ کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں، یعنی آپ نے یہاں پر دیکھیں والفتنۃ اشد من القتل، تو یہاں پر 2 لفظ پہلے سے ہی ہائی لائٹ ہوئے ہیں، جیسے الفتنۃ اور القتل، تو آپ نے یہ دونوں لفظ پچھلے صفحے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ نے ان عربی آیات میں سے وہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں جو آپ پچھلے صفحے میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ نے پچھلے صفحے کو اچھے سے یاد کیا ہوگا اور اس کا مطلب بھی اچھے سے یاد کیا ہوگا، تب آپ اس صفحے کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی اس سوال کو آپ اسی صورت میں مکمل کریں گے جب آپ کو پچھلا سبق صحیح سے یاد ہوگا۔ تو اسی طرح ان تمام عربی الفاظ کو دیکھیے اور ڈھونڈیے کہ کون سے سبق نمبر 3 میں آپ یہ الفاظ کون سے پڑھ چکے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کیجئے۔ دوسری مثال دیکھیے وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، تو یہاں پر کون سا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے الانسان لفظ آپ پچھلے صفحے میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھیے القبلۃ التی كنت علیہا، تو یہاں پر التی بھی آپ پچھلے صفحے میں پڑھا ہے آپ نے، تو یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نہیں، علیہا کیا آپ نے پڑھا ہے اس صفحے میں، نہیں، تو لفظ القبلۃ آپ نے اس صفحے میں پڑھا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ اسی طرح تمام سامنے دی گئی آیات میں سے وہ الفاظ ڈھونڈیے جو سبق نمبر 3 میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور آپ اس صفحے کو اچھے سے مکمل کیجئے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔